صدائے حریت جموں کشمیر سے اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ کشمیر میں معمولات زندگی 82 روز سے مفلوج لوگوں کا بھارتی تسلط اور مقبوضہ علاقے کی خصوصی حیثیت کی منسوخی کے خلاف احتجاج جاری ہے، جبکہ دکانیں اور کاروباری مراکز بند، ٹرانسپورٹ معطل، تعلیمی ادارے اور تمام دفاتر ویرانی کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے سرکردہ دانشور ڈاکٹر سید عبدالرحمان گیلانی گزشتہ روز بھارتی دارالحکومت دہلی میں دل کا دورہ پڑنے سے خالق حقیقی سے جا ملے۔ وہ دہلی یونیورسٹی کے ذاکر حسین کالج میں عربی کے پروفیسر اور حریت کانفرنس آزاد کشمیر شاخ کے کنوینر سید عبداللہ گیلانی کے بڑے بھائی تھے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے مودی حکومت کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں کتنے دن پابندیاں برقرار رکھنا چاہتی ہے۔ اب تو 2 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا ہے۔ اس موقع پہ بھارتی سالیسیٹر جنرل ٹشر مہتا نے جھوٹ کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں آج 99% علاقوں میں کوئی پابندی نہیں، ماں سوائے چند جگہوں کے جہاں پر امن و امان کا مسئلہ ہے۔ بھارتی سپریم کورٹ نے کیس کی سماعت 5 نومبر تک مؤخر کر دی ہے۔ بھارتی فوج کا ایک ہیلی کاپٹر جس میں شمالی کمان کا سربراہ لیفٹیننٹ جنرل رنبیر سنگھ بھی موجود تھا، پونچھ میں حادثے کا شکار ہوا ہے۔ بھارت کی پہلا ملٹری فورس سے استعفی دینے والی ڈپٹی کمانڈنٹ کرونا جیت نے الزام عائد کیا ہے کہ بھارتی فوج میں شامل خواتین اہلکاروں کے ساتھ جنسی زیادتی کی جاتی ہے۔ اقوام متحدہ کے عالمی دن کے موقع پر وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ یہ ادارہ دنیا میں سامراجی طاقتوں کے خاتمے کی نوید کے ساتھ ابھرا، لیکن اس کے چارٹر پر تنازع کشمیر جیسے مسائل موجود ہیں جن سے صرف نظر کی گئی تازہ ترین ختم ہوا۔ بھارتی فوج کو نہ صرف انسانی لہو کی چاٹ لگ چکی ہے بلکہ اب اس فورس کی حالت زار اتنی ابتر ہو چکی ہے کہ یہاں خاتون فوجی اہلکار بھی اب دہائی دیتی نظر آ رہی ہیں۔ اس طرح کی خبریں تو بارہا منظر عام پر آ چکی ہیں کہ بھارتی فوج کے عام سپاہی سے لے کر افسران تک اپنے ساتھی خواتین اہلکار کو بھی جنسی زیادتیوں کا نشانہ بناتے ہیں۔ اس حوالے سے سکھ خاتون میجر کرن جیت کور کہتی ہیں، میں انڈو تبتن بارڈر پولیس فورس چ ایز ڈپٹی کمانڈنٹ کام کر رہی سی اور میں اتھوں ریزائن دیتا ہے۔ مینوں انہوں نے بارڈر تے بھیجیا سی۔ ادھی رات نو ایک کانسٹیبل ہی انٹروڈیڈ انٹو آور روم، پہلا دروازہ کھول کے اندر آیا اور کنڈی سیگی پر اٹ واز ناٹ ان ورکنگ پوزیشن۔ وہ اندر آیا اور وہ کہہ رہا ہے میڈم میں 2 سال تو کسی لیڈی نو میں ہاتھ نہیں لگایا، مینوں لیڈی چاہیے ہے، اینڈ ہی واز کانسٹینٹلی ریپیٹنگ دیز ورڈز۔ کوئی کاروائی نہیں ہوئی، کوئی انہوں نے دی کوگنائزنس نہیں لئی۔ جڑی میں سب تو پہلی کمپلینٹ پائی سی، ایف آئی آر بھی میں آپ لانچ کرائی سی۔ موقع واردات تے جد اسی پولیس دے نال پہنچے ہاں تے اوتھے جا کے ٹو مائی سرپرائز آئی فاؤنڈ کہ وہ جڑی کنڈی پہلے کم نہیں کردی سی وہ کم کر رہی سی۔ تے میں جاندے ہی اپنے اتھارٹیز نو لکھیا سی کہ وہ جڑے سی او صاحب اوتھے ایویڈنس ٹیمپر کرا رہے ہیں۔ تے انہوں نے 2 گلاں ہی مینوں کہیاں کہ ایک تے ڈی جی کو گل کداں پہنچی ہے تے دوجا تو کسے نو دسیں گی نہیں کہ اوتھے کنڈا کم نہیں سی کر رہا۔ جب بھارتی فوجی اپنے ساتھی خواتین اہلکار کے ساتھ ایسا درندگی والا سلوک کرتے ہیں تو عام خواتین کے ساتھ ان کا رویہ کس طرح کا ہوتا ہوگا، اس کا اندازہ لگانا قطعاً مشکل نہیں ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں تو غاصب بھارتی فوجی اہلکاروں کے ہاتھوں کشمیری خواتین کی بے حرمتی کے ایسے گھناونے واقعات منظر عام پر آ چکے ہیں کہ انسانیت کا سر شرم سے جھک جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بھارتی فوج اب بدماشوں کی جرائم پیشہ فوج بن چکی ہے۔